اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کرونا وبا کی وجہ سے 2021 کے اندر بھی پوری دنیا سے آنے والے لوگوں کے لیے حج کو اس سال بھی بند کر دیا گیا، اور اس حج کو بند کرنے کی جو حکمت ہے، جو سعودی حکومت کا فیصلہ ہے، وہ بالکل ہی صحیح فیصلہ ہے، اس لیے کہ جان اور مال محفوظ نہیں ہے، اور جب جان اور مال محفوظ نہیں ہے تو حج کی بات ہی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 97 کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اوپر حج کو فرض قرار دیا ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ استطاعت کے اندر مال اور روپیہ پیسہ کی طاقت، اسی طرح سے سفر کی طاقت، اور اسی طرح سے راستہ پر امن ہو، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور جان اور مال محفوظ ہو۔ تو آج کل تو راستے بھی بند ہیں، فلائٹس بھی بند ہیں، اور جان مال بھی محفوظ نہیں ہے۔ ایسے وقت میں جب کہ حج بند ہے اور لوگ پریشان بھی ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حج بند ہے، حج بہت مہنگا ہو گیا، 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ دے کر کے ہم کہاں حج کرنا۔ ارے میرے دوستو، حج مہنگا ہو گیا ہے تو کیا ہو گیا؟ اس سال حج نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہو گیا؟ نماز تو سستی ہے نا، نماز تو سستی ہے، نماز کے لیے کوئی سفر اور خرچ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ حج مہنگا ہو گیا رو رہے، حج نہیں ہو رہا رو رہے، لیکن نماز نہیں پڑھتے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، جبکہ حج یہ صرف مالداروں پر فرض ہے، اور نماز یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو میرے دوستو، حج اگر مہنگا ہوا ہے تو کیا ہو گیا؟ لیکن نماز سستی ہے، نماز پڑھا کرے، نماز ہے تو حج ہے اور دیگر عبادتیں، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حج کو لے کر کے بہت سارے لوگ روپیہ پیسہ بھی ٹھگ لیتے ہیں۔ ہمارے شہر کے اندر بھی کتنے ایسے ٹھگ آئے جو سستا حج اور عمرہ کرانے کے بہانے لوگوں کا روپیہ پیسہ لے کر کے بھاگ گئے۔ بھائی 20,000 میں حج کیجئے، 20,000 میں آپ عمرہ کیجئے، 10 لوگوں سے لے لیے اور معلوم ہوا کہ لے کر کے بھاگ گئے۔ ایسے ٹھگوں سے بھی ہوشیار رہیے، سستا حج اور سستا عمرہ کرانے والے لوگوں سے بھی ہوشیار رہیے۔ حج اور عمرہ تو ویسے ہی سستا ہے، یہ ایجنٹ لوگ ہی اسے مہنگا کر دیتے ہیں، یاد رکھ لیجئے، لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کیا ہے، ہم اور آپ اس چیز کی فکر چھوڑ دیں کہ اس سال حج نہیں ہو رہا ہے، اور اس بات کی بھی فکر چھوڑ دیں کہ حج اور عمرہ مہنگا ہو گیا، اور ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں جو حج اور عمرہ کے نام پر لوگوں کو ٹھگتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ تو آج کل کرونا وبا کی وجہ سے حج نہیں ہو رہا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں کو ایسے اعمال بتلا دوں کہ اگر ہم اور آپ ان عملوں کو انجام دیں گے تو اپنے گھر میں، اپنے شہر میں اور اپنی مسجد میں ادا کر کے حج اور عمرے کا ثواب کما سکتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی فضیلت والے وہ اعمال ہیں جن کا ذکر آپ سننے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جس چیز کے ذریعے ہم حج اور عمرہ کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے
حج اور عمرہ کرنے کی سچی نیت رکھنا، یعنی اپنے دل کے اندر یہ پختہ ارادہ رکھنا کہ اگر اللہ نے مجھے طاقت دیا اور مجھے طاقت ہے تو میں ضرور بھی ضرور حج کروں گا اور عمرہ کروں گا۔ اگر آپ یہ نیت رکھیں گے تو اللہ آپ کو حج اور عمرہ کے برابر ثواب دے گا۔ جی ہاں، کتنی بڑی بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، کہ اگر ایک شخص نے کسی نیکی کو انجام دینے کا ارادہ کیا، بہت پیاری حدیث ہے، ہمیشہ عمل کیجئے۔ اگر کسی شخص نے کسی نیکی کو انجام دینے کا ارادہ کیا کہ میں کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَمْ يَعْمَلْهَا، لیکن وہ عمل نہیں کر سکا، تو اللہ کے نبی اکرم و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کی نیت اور اس کے ارادے کے مطابق ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اور آپ حج اور عمرہ کرنے کی نیت رکھیں گے، اگر ہم نہیں کر سکے تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے ایک ثواب ضرور لکھ دے گا۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اگر کوئی انسان اپنی نیت کے مطابق، اپنے ارادے کے مطابق اس نیک اعمال کو انجام دے دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی نیت کو صاف رکھیے اور ہمیشہ اپنی نیت کے اندر نیک اعمال کی فکر رکھیے۔ ہم اور آپ برے چیزوں کو کرنے کے لیے 1 مہینہ پہلے سے پلاننگ بنا لیتے ہیں، بہت دن سے پہلے سے سوچتے رہتے ہیں میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، اور نیک اعمال کی نیت نہیں رکھتے ہیں۔ نیک اعمال کی نیت رکھیے، اجر و ثواب پائیے۔ دوسری چیز کہ ہم اپنے گھر میں اور اپنے شہر میں، اپنی مسجد میں حج کا ثواب کما سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ بالکل ہی صحیح روایت کی روشنی میں یہ ہے کہ انسان اپنے گھر سے وضو بنا کر کے مسجد میں فرض نماز ادا کرنے کے لیے آئے۔ سبحان اللہ۔ ہم اور آپ مسجد میں آ کر وضو کرتے ہیں، ثواب آپ کو یہ نہیں ملے گا، آپ اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر حج کا ثواب کمانا چاہتے ہیں تو گھر سے وضو بنا کر کے یہ فرض نماز کے لیے، جیسا کہ ابو داؤد کی یہ صحیح حدیث ہے، صحیح ابو داؤد للالبانی حدیث نمبر 520 ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خرج من بیتی متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ، کہ جو انسان گھر سے وضو بنا کر کے فرض نماز کے لیے آئے۔ اب آپ جمعہ کی نماز کے لیے گھر سے وضو بنا کر کے آئے، ظہر کے لیے آئے، عصر کے لیے آئے، مغرب کے لیے آئے، عشاء کے لیے آئے، فجر کے لیے آئے، گھر سے وضو بنا کر کے آئے فرض نماز کے لیے، فرض نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسا انسان اجر اور ثواب میں حج کے برابر ثواب کماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حج کے برابر ثواب کماتا ہے ایسا انسان جو گھر سے وضو بنا کر کے آتا ہے۔ اسی حدیث کے اندر آگے ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسی طرح سے کوئی انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد کے لیے، اور مسجد میں اس کے آنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ صبح کی چاشت کی نماز ادا کرے، 2 رکعت صبح میں چاشت کی نماز، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی صورت میں یہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کے لیے عمرے کے برابر ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ اگر آپ فرض نماز کو آئیں گے تو آپ کے لیے حج کے برابر ثواب ہے، اور اگر نفل نماز چاشت کی صبح کی نماز آپ مسجد میں آئیں گے پڑھنے کے لیے تو عمرے کے برابر ثواب ہے۔ اور صحیح الجامع کی روایت ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو انسان بھی فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے گا اس کے لیے حج کے برابر ثواب ہے، اور جو انسان بھی نفل نماز یعنی چاشت کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے گا تو اس کے لیے عمرے کے برابر ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اور ہم اور آپ جو ہے اس ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم اور آپ عادی ہیں مسجد میں وضو بنانے کے، اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں گھر سے وضو بنا کر کے آیا تو میری نگاہ ادھر ادھر پڑ گئی تو میری وضو ہی ٹوٹ جائے گی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آدھا وضو ہے، مسجد میں گھسنے سے پہلے پھر سے پاؤں دھونا تب مکمل وضو ہوتا۔
یہ ساری باتیں خرافات ہیں، یاد رکھ لیجیے۔ آپ کا وضو انہی چیزوں سے ٹوٹے گا جس سے ایک انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 3 باتیں ہو گئی، فرض کی اور نفل کی۔ چوتھی بات وہ یہ کہ آپ فرض نماز کے اندر فجر کی نماز کا اہتمام کیجئے اور حج اور عمرے کا ثواب کمائیے۔ سبحان اللہ، ہم اور آپ تو جمعہ نمازی ہیں، تو پھر یہ ثواب کہاں سے کما سکتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بالکل صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی الغداۃ فی جماعۃ ثم قعد یذکر اللہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے صبح کی فجر کی فرض نماز ادا کی، ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہ انسان جہاں فرض نماز پڑھا ہے وہیں پر بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہے، یہ نہیں کہ وہاں پر بیٹھ کر کے سو جائے، تو وہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھ لیجیے، حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا، فجر کی نماز با جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کب تک؟ حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، سورج کے نکلنے تک اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار اسی جگہ پر کرنا ہے جس جگہ پر آپ نے فرض نماز ادا کی ہے۔ پھر سورج نکلنے کے بعد وہ انسان سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد، جب سورج بلند ہو جائے، اوپر آ جائے، واضح ہو جائے اس کی روشنی، 15-20 منٹ یا 25 منٹ زیادہ سے زیادہ، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب سورج بلند ہو جائے تو وہ انسان اسی جگہ پر 2 رکعت چاشت کی نماز اگر پڑھ لے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ عمل مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ایک تو فرض نماز پڑھ لیا تو حج کا ثواب تو مل ہی گیا، اور اس کے بعد اس نے نفل نماز 2 رکعت چاشت کی ادا کی تو یہ عمرے کا برابر۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ عمل مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کے اوپر کتنا مہربان ہے، وہ ارحم الراحمین ہمیں کتنا ثواب دینا چاہتا ہے کہ اگر ہم حج نہیں کر سکتے ہیں تو کیا ہو گیا، ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنی مسجد کے اندر بیٹھے بیٹھے حج اور عمرے کا ثواب کما سکتے ہیں میرے دوستو۔ 5ویں چیز اسی نماز کے اندر اور ایک چیز ہے، بہت ہی آسان عمل ہے، بہت ہی آسان عمل ہے، بخاری کی روایت ہے، بہت پیاری سی حدیث ہے، سن لیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ غریب صحابہ کرام، سن لیجیے، غریب صحابہ کرام جس کے پاس روپیہ پیسے نہیں تھے، مال و دولت نہیں تھا، ایسے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذہب اہل الدثور من الاموال بالدرجات العلی والنعیم المقیم، کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو مالدار صحابہ کرام ہیں یہ تو جنت کے اندر بہت آگے چلے گئے، بڑے بڑے درجات پا لیے۔ غریب صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اس لیے کہ ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس مال ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ صحابہ کرام بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ صحابہ کرام بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو مال ہے وہ مال سے حج بھی کرتے ہیں اور وہ مال سے عمرہ بھی کر لیتے ہیں، ان کے پاس مال ہے تو جہاد بھی کر لیتے ہیں، ان کے پاس مال ہے تو صدقہ بھی کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم صرف نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم تو جنت کے اندر بہت پیچھے رہ جائیں گے، یہ مطلب ہے۔ تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب غریب صحابہ کرام کی پرابلم کو سنا، ان کی پریشانی کو سنا، تو کہا کہ اے میرے صحابہ تم غم نہ کرو، آج میں تمہیں ایسا عمل بتلا رہا ہوں کہ اگر تم اس عمل کو انجام دو گے جو تم سے پہلے والے لوگ ہیں تم ان کے مقام کو پا سکتے ہو، اور تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ لوگ بھی تمہارے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں، اگر کوئی انسان ایسا عمل کرے گا وہ تمہارے مقام تک پہنچ سکتا ہے، وہ تمہارے برابر اجر و ثواب کما سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اور تم اپنے درمیان لوگوں کے اندر سب سے اچھے بھی بن سکتے ہو۔ اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے یہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا جانتے ہو وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ تم ہر فرض نماز کے بعد 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، 30 پر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ سوال کیا تھا کہ مالدار صحابہ کرام حج بھی کرتے، عمرہ بھی کرتے، جہاد بھی کرتے، صدقہ بھی کرتے،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ فرض نماز کے بعد تم 99 مرتبہ ہوا دیکھ لیجئے، تم جو ہے 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، 30 پر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو، تم جو ہے اپنے سے پہلے والے لوگوں کے برابر پہنچ سکتے ہو، تمہارے بعد بھی کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں جو کرے گا اسے ثواب ملے گا، جو نہیں کرے گا اسے ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ فرض نماز کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ نمازی کے متعلق سے سارے کے سارے فضیلتیں، حج کی بھی ہے اور عمرہ کی بھی ہے، حج اور عمرہ دونوں کے بھی ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی نمازی کے تعلق سے مسجد ہے، آج کل ہمارے اور آپ کا دل مسجد میں نہیں لگتا ہے، مسجد میں بیٹھنا نہیں چاہتے، مسجد کے اندر آنا بولے تو ہمارے کو بولتے کہ ہیبت ہو رہی ہے، دل جان گھبرا رہا ہے بولتے۔ بازار میں اچھا مزہ آتا، مسجد میں مزہ نہیں آتا، جبکہ مسجد یہ اللہ کی سب سے محبوب جگہ ہے اور بازار اللہ کی نظر میں سب سے غلیظ جگہ ہے، یاد رکھ لیجئے۔ تو آئیے میں آپ کو ایک پیاری سی حدیث سناتا ہوں، بہت ہی آسان عمل ہے، جو انسان مسجد کے اندر یہ عمل کرنے کے لیے آئے گا وہ انسان حج کے برابر ثواب کمائے گا۔ جی ہاں، وہ کیا ہے حدیث؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان مسجد میں آتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں علم سیکھے، اللہ کا علم سیکھے، قرآن سیکھے یا پھر سکھلائے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، سیکھنا ہے کہ میں مسجد میں جاؤں گا تو علم سیکھوں گا، قرآن مجید پڑھوں گا یا دوسری جو چیزیں، دوسری جو کتابیں وہ پڑھوں گا، یا پھر میں مسجد کے اندر بیٹھوں گا، کوئی سیکھنے والا مجھ سے آئے گا تو میں اسے بتلا دوں گا، یعنی کہ سیکھنا اور سکھانا دونوں کام کے لیے آیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے، آرام کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ عمل اس کے لیے حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے میرے دوستوں، ہے نا عمدہ چیزیں۔ ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ حج بند ہو گیا، اس سال بھی حج نہیں ہو رہا، حج مہنگا ہو گیا۔ ارے حج مہنگا ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، ہم اور آپ ان سارے اعمال کو انجام دے کر کے اپنے لیے حج اور عمرے کا ثواب کما سکتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس ماں اور باپ ہے؟ جی ہاں، ماں باپ اگر ہے تو آپ ان کی خدمت کیجئے اور ثواب لیجئے حج کا۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ماں کو دیکھ کے مسکرا دیے تو مل جاتا ثواب، غلط ہے وہ۔ ماں باپ دشمن کو بھی دیکھ کے مسکرا دیے، کون تو اولاد رہتا میں دور سے ہی مسکرا دیا، سمجھتا مجھے حج اور عمرے کا ثواب مل گیا، غلط ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہ جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں طبرانی اور بحقی کے حوالے سے، یہ جو حدیث ہے یہ حسن ہے۔ حافظ عراقی، امام عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو حسن کہا ہے، اور امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو جید کہا، اور کچھ دوسرے ائمہ نے اس حدیث کی سند کو ضعیف کہا ہے۔ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہوں لیکن میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہوں لیکن میرے پاس طاقت نہیں ہے، کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، حل بقی من والدیک احد، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ یعنی کہ دونوں اگر زندہ ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، یا کوئی ایک زندہ ہے؟ تو اس صحابی رسول نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں زندہ ہے، میری والدہ زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنے ماں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، اور یہی عمل، سن لیجئے غور سے سنیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے میرے دوستوں اور نوجوانوں۔ کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جاؤ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، تم اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یہی عمل تمہارے لیے اللہ کی نظر میں حج اور عمرہ اور جہاد کے برابر ثواب رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ یہی عمل تمہیں حج کے برابر ثواب دے گا، یہی عمل تمہیں عمرہ کے برابر ثواب دے گا۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے، کاش کہ ہم اور آپ اس چیز کو سمجھیں اور اپنے ماں باپ کو بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسنی سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کریں میرے دوستوں۔ چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، جو کرنے کے ہیں اگر ہم اور آپ کر لیں گے تو حج کے برابر بھی ثواب ملے گا، عمرہ کے برابر بھی ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر کوئی انسان، صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مجاہد کا سامان کا بندوبست کر دیا، یعنی اس کے جو حرب و ضرب کے سامان ہیں، جنگ کے آلات ہیں، اس کو تیار کر دیا، آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا پھر کسی حاجی کے سامان سفر کا بندوبست کر دیا، کوئی حج کرنا چاہتا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا پیسہ تو ہے تھوڑا سا کم ہے، تو وہ انسان لگا دیا، لے بھائی میرے طرف سے 20,000، لے بھائی میرے طرف سے 10,000، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یا پھر تیسری چیز، یا پھر وہ انسان یا کوئی انسان حج پر جانے والے لوگوں کے گھر والوں کی خبر گیری کی، جو انسان حج پر گیا ہے ان کے گھر والوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، ان کی ذمہ داری لے لیا ہے کہ میں تمہارے گھر والوں کو دیکھ ریکھ کروں گا، میں تمہارے گھر والوں کو بازار سے سامان وغیرہ لا دیا کروں گا۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کوئی انسان کسی روزے دار کو افطاری کرا دیتا ہے، یہ 4 باتوں کا ذکر ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت میں کرانے والے انسان کو بھی انہی کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی انسان کسی غازی کا سامان مہیا کرا دیا، کوئی انسان کسی حاجی کا سامان کا بندوبست کر دیا، کسی حاجی کے گھر والوں کی خبر گیری کی، کسی روزے دار کو افطار کرا دیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی کے برابر کرانے والے کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور ہاں حاجی اور مجاہد اور اسی طرح سے روزے دار، ان میں سے کسی کے بھی اجر و ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کے اجر و ثواب میں کاٹ کر کے اس کو دیا جائے گا، نہیں میرے دوستو، جو انسان کرے گا اس سے بھی مکمل ثواب ملے گا، اور جو انسان نہیں کرے گا، یعنی کہ جو انسان اس کے پیچھے گھر میں رہے گا، ایسے انسان کو بھی مکمل اجر و ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی باتیں ہیں، اور ہم اور آپ جو ہے محروم ہو جاتے، عمل نہیں کر پاتے۔ چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ویسے تو یہ رمضان کے تعلق سے ہے، لیکن حج کے برابر ثواب ہے، یاد رکھیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ثواب ہے، اور رمضان میں عمرہ کرنے کی ایک دوسری فضیلت بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اجر و ثواب میں ایسی ہے گویا کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے والے نے میرے ساتھ حج کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ فضیلت، دونوں فضیلتیں اپنی اپنی جگہ پر بہت ہی عام ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ہے، اور رمضان میں عمرہ کرنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کبھی ہم کو اور آپ کو مدینہ جانا نصیب ہوا تو وہاں مسجد قباء ہے، وہاں پر مسجد قباء ہے، وہاں پر جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ 2 طرح کی حدیثیں ہیں، ایک حدیث اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان مسجد قباء میں جاتا ہے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ عمل اللہ کی نظر میں عمرہ کے برابر ہے، ایک مکمل عمرہ کے برابر ہے۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر سے وضو بنا کر کے جاتا ہے، اپنے گھر سے وضو بنا کر کے جاتا ہے مسجد قباء، اور پھر وہاں پر جا کر کے صرف 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، تو یہ عمل اس کے لیے اللہ کی نظر میں ایک عمرہ کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اور سب سے آخری بات میرے دوستو وہ یہ کہ ہم اگر حج کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے، وہ اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ارے میں تو غریب ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے حج کر سکوں گا۔ ہم اور آپ ایسا ہی سوچتے رہتے۔ ہم اور آپ کیا ہے، اللہ سے کچھ بھی مانگتے ہیں تو اپنے حساب سے مانگتے ہیں، جیسی ہماری حیثیت ہے ہم ویسا مانگتے ہیں۔ غلط ہے میرے دوستو، ہم اللہ کے حساب سے مانگیں، ہم اللہ رب العالمین کے حساب سے مانگیں۔ سارے خزانوں کی کنجیاں تو اللہ کے پاس ہے، ہم اور آپ سن چکے ہیں پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر۔ اللہ اگر دینا چاہے، حج کرانا چاہے تو کسی طرح سے بھی کرا سکتا ہے، وہی تو اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اے اللہ تو مجھے اپنے گھر کی زیارت کرا دے، اے اللہ تو مجھے حج کرا دے، اے اللہ تو مجھے عمرہ کرا دے، اے اللہ جتنی بھی ساری خیر و بھلائیاں مجھے عطا کر۔ اس طرح سے اگر آپ دعا مانگتے رہیں گے تو
تو ضرور بھی ضرور اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول کر کے اللہ اپنے گھر کی زیارت آپ کو نصیب کرے گا میرے دوست۔ تو یہ تقریباً جو ہے 10 ایسے اعمال تھے جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے میں کیا۔ تو میرے دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مہینہ بھی حج کا مہینہ ہے، اسی مناسبت سے یہ میرا خطبہ جمعہ تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات ہی بتلا دیں کہ یہ جو اجر و ثواب ہے تو یہ اجر و ثواب یقیناً ہے، اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کے پاس مال ہے، جن کے اوپر حج فرض ہے، وہ ان کو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں، نہیں مولوی صاحب بولے اب میں یہ کام کرتا ہوں، حج کا ثواب کما لیتا ہوں، میں حج کو نہیں جاتا ہوں، پھر یہ غلط ہو جاتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ یہ کیا ہے، ایسا بات نہیں ہے کہ حج ختم ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر سے، نہیں، حج تو فرض ہی رہے گا، لیکن اگر کوئی انسان کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے حج کا اور عمرے کے برابر اجر و ثواب سے نوازے گا۔ تو خیر میرے دوستو پیغام یہی ہے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر کہ اللہ رب العالمین سے ہم حج کی امید رکھیں اور یہ سارے اعمال بجا لاتے رہیں، اور اس فکر میں نہ رہیں کہ حج مہنگا ہو گیا، حج مہنگا ہو گیا، حج مہنگا ہو گیا تو کیا ہو گیا، نماز سستی ہے، مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مکہ بند ہو گیا تو کیا ہو گیا، ہماری شہر کی مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نماز پہلے ادا کیجئے، اس کے بعد حج ہے اور دیگر ساری عبادتیں۔ اور حج کے نام پر ٹھگنے والوں سے بھی ہوشیار رہیے، سستے حج اور عمرہ کرانے والوں سے بھی ہوشیار رہیے۔ بہت سارے لوگوں کے لاکھوں کروڑ روپیہ لے کر کے بھاگ گئے تو پھر ہاتھ ملتے رہ گئے وہ لوگ، تو ایسے لوگوں سے ہوشیار ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اور آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو کچھ بھی بتائی گئی ہے اللہ ہم کو اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔